السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برگ رسالت میں درود پاکیہ پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا آله محمد وسلم عليه سفي القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا۔ بڑی افسوس کے ساتھ ایک بات پوچھوں، ہمارا پاکستان کا اثر نظر آ اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے کہ فضول اور لغو و کام کے لیے اتنی عظیم محفل سے محرومی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت کا حساب دینا ہوگا۔ جو یہاں حاضر ہے اللہ قبول فرمانے میری اور آپ کی حاضری کو، ہمارے لیے اس محفل کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمیں اصل میں مقصد کربلا خدات ہے، کربلا کا مقصد ہمیں اصل میں کچھ گروپ ہو گئے واقع کربلا کو لے کر۔ داستان کربلا کچھ لوگوں کے لیے داستان غم بن کر کے رہ گئی، بس ان کی سوچ یہ ہو گئی کہ واقع کربلا جو ہے وہ ایک غم کی داستان ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو وہ صرف غم منانا چاہتے ہیں، وہ بھی بالکل بناوٹی، وہ بھی بالکل اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ تو واقع آپ سے یہ پوچھا گیا تھا اعلیٰ حضرت سے کہ شہادت حسین، شہادت امام حسین کا غم منانا چاہیے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کون کم نصیب ہوگا جس کو اس بات کا غم نہ ہو؟ کون؟ اور ارشاد فرماتے ہیں جس سے اس بات کا غم نہ ہو، واقع کربلا کا جس سے غم نہ ہو، اسے بھی بغیر غم کے نہیں رہنا چاہیے، اسے اس بات پر غم کرنا چاہیے کہ اسے غم کیوں نہیں، اسے حادثہ کربلا کا غم کیوں نہیں، اسے اس بات کا غم ہونا چاہیے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ یہاں پر بناوٹ نہیں چلتی، اگر غم ہو تو دل کی گہرائی کے ساتھ میں بلا دیا۔ اور کچھ وہ لوگ نکلے جنہوں نے واقعہ کربلا کی ایسی شرمناک تحقیق کی ہے، ایسی شرمناک تحقیق کہ بالکل سیرے سے اس واقعے کو ہی ختم کر دیا انہوں نے کہ جیسے ہوا ہی نہیں ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک ٹیلی گرام پر گروپ ہے، میرے پاس اسکرین شاٹ ہے حضرت، علماء اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہیں ان کا بھی گروپ ہے، شرعی مسائل، شرعی عدالت، اور جو جماعت دیوبند سے جو متعلق ہے جو مفتیان کرام ان کا بھی گروپ ہے، آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل۔ تو میں مطلب دونوں گروپ میں جو جواب آتے ہیں جو استفسار سے میں پڑھتا رہتا ہوں۔ مطلب مفتی صاحب نے کسی بندے نے ان سے پوچھا تھا کہ یزید کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے۔ ایک مفتی صاحب نے اندر سے جواب دیا کہ یزید جو ہے وہ صحابی کے بیٹے اس لیے برا نہیں کہنا چاہیے، وہ بڑے نیک تھے، حضرت امیر معاویہ کے بیٹے تھے، اس لیے انہیں رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ مطلب یہ کہنا چاہیے، حالانکہ علیہ وفی معافی ولہما لہو والا معاملہ یزید کے ساتھ ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھ دوں گا آپ کے سامنے۔ میں نے مفتی صاحب کو صرف ایک جواب دینا تھا، وہ ہے میرے پاس اسکرین شاٹ کا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے جو کہا کہ یزید صحابی رسول کے بیٹے ہیں اس لیے ان کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو مولوی عبدالرشید نعمانی دیوبندی جو ہے ان کی کتاب ہے حادثہ کربلا اور اس کا پس منظر، مولوی عبدالرشید نعمانی دیوبندی، ان کی کتاب ہے حادثہ کربلا کا
پس منظر، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 336 پر فتاوی عزیزیہ صفحہ 100 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ یزید ملعون ہے، یزید ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت جائز ہے۔ علامہ تفتازانی، امام احمد ابن حنبل، قاضی ثناءاللہ پانیپتی وغیرہ انہوں نے تو اس کے کفر کا قول کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل بھی کہتے ہیں کہ یزید کافر ہے، یعنی آپ کے بیٹے نے جب آپ سے یہ پوچھا تھا امام احمد ابن حنبل سے کہ یزید کو مومن کہہ سکتے ہیں، امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کون ہوگا جو جس پر قرآن نے لعنت کی ہے اس کو وہ مومن کہے؟ آپ کے بیٹے نے پوچھا قرآن نے یزید پر کہاں لعنت کی؟ اور ارشاد فرماتے اللہ نے قرآن شریف میں نہیں فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، کہ اگر اللہ انہیں زمین پر حکومت دے تو یہ رشتہ داریوں کو کاٹے اور فتنہ اور فساد مچائے، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یزید سے بڑا فتنہ کس نے بڑا کیا ہوگا؟ 3 سال حکومت رہی اور تینوں سال وہ حادثے ہوئے یزید کے دور حکومت میں، لعنت لعنت۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے بڑی لعنت جس پر اللہ نے لعنت کی قرآن میں، وہ کب سے رحمت اللہ علیہ بن گیا؟ اور یزید کے بارے میں کون کہے گا کہ وہ مومن؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے جو توقف کا جو قول ہے نا کہ آپ نے اس کے کفر میں سکوت اختیار کیا، تو ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے پاس حوالے ہیں، میرے پاس اس کے حوالے ہیں۔ ایسے تو الحمدللہ مفتی سلیم صاحب بھی موجود ہیں اور آفتاب صاحب اسماعیل بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میرے سمجھ لیجیے کہ میری بات کے حوالے یہی ہیں، اور میں حضرت آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر ذرا بھی میں چکوں تو ذرا میری رہنمائی فرمائیے۔ میں سمجھ لیجیے کہ میں سبق سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میری دستگیری کیجیے گا آپ لوگ۔ تو حادثہ کربلا، واقعہ کربلا جو ہے نا، یہ نہ محض داستان غم ہے اور نہ ہی اس کی وہ تحقیق کرنی ہے کہ جس سے اثر واقعی ختم ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا، اس کی میں کلپ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ کربلا میں پانی وغیرہ بند نہیں ہوا، کربلا میں جو پانی بند ہونے کی جو داستان بیان کی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، پانی بند نہیں ہوا۔ اس سے یہ پوچھا گیا تھا کہ امام حسین کا سر نیزے پر قرآن تلاوت کر رہا تھا، یہ بات صحیح بولے نہیں ہے غلط ہے؟ ایسی کوئی کرامت نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو دلیل کیا تھی؟ اچھا اس بندے کی حالت کیا پتا ہے؟ یہ نا کوئی حوالہ نہیں دیتا، کوئی دلیل نہیں دیتا۔ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ بطور دلیل اپنی عقل لگاتا ہے اور وہ جواب اس کس طرح سے دیتا ہے کہ اگر امام حسین کے سر نے اگر نیزے پر قرآن تلاوت کی، جیسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کا سر قلم کیا گیا، انہوں نے کیوں نہیں تلاوت کی؟ اور جب انہوں نے نہیں کی تو پھر انہوں نے کیسے کی؟ یہ دلیل۔ اور ہمارے عوام بیچارے اتنی بولی واقع ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے کہ ہاں بات تو صحیح تھی، جب امام حسین نے جب اگر تلاوت کی ہوتی تو دوسرے بھی صحابہ نے تلاوت کی ہوتی۔ یہ تو مطلب پھر وہی بات ہو گئی کہ اگر مقام صحابہ میں مولا علی کے لیے اگر سورج پلٹانے والی اگر بات بیان کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، تو مرزا صاحب دلیل کے طور پر یہی کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے، اگر ایسا ہوا ہوتا تو جنگ خندق کے موقع پر کیوں نہیں لوٹا لیا؟ وہاں پر بھی تو نماز قضا ہوئی تھی، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، تو وہ بھی تو نماز اب قضا، تو وہاں پہ مطلب یہ واقعہ یعنی ان کے نزدیک کرامت کو جو ہر ولی نے دکھائی ہو تو وہی وہ صحیح ہوگی، ورنہ وہ کرامت ہے ہی نہیں۔ ہمارے عوام بیچاری بڑی بولی وہ مطلب بہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری نوجوانوں کی کمیٹی کو جنہوں نے یہ ماحول بنا، اور میں دوسری جگہوں پر بھی جب بیان کے لیے جا رہا ہوتا تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر مولانا مطلب ایک پروگرام رکھ دیا گیا، ہر مہینے مطلب نیاز کرنا 25,000 50,000 60,000 70,000 روپے کی، اور لوگ آئے اور نیاز کھا کر کے چلے جاؤ، انہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کس بزرگ کی نیاز کھائی ہے اور وہ کون تھے، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا اور ان کا کردار کیا، وہ پتہ تو کیا مطلب ہوا کہ
تو یہ بہت اچھا ایک قدم ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس قدم کو جاری رکھے اور آپ کے اس مشن کو اللہ تعالیٰ تحفظ اور ترقی عطا فرمائے. یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے. یہ آپ دین کم سے کم دین سے جڑے تو رہیں گے. ہر مہینے کچھ نہ کچھ باتیں تو آپ کو سننے سیکھنے کو ملے گی, کچھ باتیں. ورنہ آپ کو پتا ہے اتنی گمراہیت پھیل رہی ہے, اتنی گمراہیت پھیل رہی ہے, لوگ ایسی جہالت کی طرف جا رہے ہیں. میں پڑھ رہا تھا حکیم میلاد رضا صاحب, پاکستان کے زبردست حکیم. وہ کہتے ہیں کہ جب لاہور میں میری حکمت کے تعلق سے پریکٹس کی تو 2 سال مجھے لاہور میں رہنا ہوا. وہاں پر میرے کچھ دوست تھے جو پاگل خانے میں ڈاکٹر ہیں. ایک مرتبہ میں پاگل خانے میں تھوڑے دنوں میں جاتا تھا ان سے ملاقات کرنے کے لیے, تو بیٹھا تھا کافی دیر تک. تو میں نے وہاں پر پاگلوں کا مشاہدہ کیا کہ ایک سے ایک پاگل ہے وہاں, ایک سے ایک پاگل. اور وہ پاگل بھی کیسے, مطلب ان کو میں دیکھتا تو میں سنتا تھا کہ پاگل ہے. بولے میرے ایک دوست تھے, ان کی ڈیوٹی تھی جو پڑھے لکھے پاگل ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ کرنا, اور دوسرے جو دوست تھے نا وہ جو آرڈینری جو پاگل ہوتے ہیں نا ان کا وہ علاج کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ میں اپنے اس ڈاکٹر کے دوست کے پاس گیا جو پڑھے لکھے پاگلوں کا علاج کر, یعنی جو ایجوکیٹڈ ہوتے تھے لیکن پاگل ہو گئے, مالدار گھرانے سے ہوتے تھے. بولے میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک پاگل بالکل قیمتی سوٹ بوٹ میں ہاتھ میں سگار لیے ہوئے اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر کے اردو, پنجابی اور 3 بھاشا میں وہ بڑی گندی گالیاں دے رہا ہے. میرے دوست کو وہ ماں بہن کی بڑی گندی وہ گالیاں, اور وہ میرا جو دوست تھا نا وہ اپنے کام میں لگے ہوئے, وہ لکھتے جا رہے. جب وہ پاگل تھک گیا گالیاں دے کر وہ چپ ہو گیا, تو انہوں نے نوکروں کو آواز دی, وہ آئے اس پاگل کو اٹھایا اور لے کر کے چلے گئے. اس کے جانے پر میں نے اپنے دوست نے کہا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا اتنی گندی گالی دے رہا تھا. میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ اگر مجھے اس کی گالیوں پر غصہ آنے لگے تو میں اس سے بڑا پاگل کہہ رہا ہوں, میں اس سے بڑا پاگل کہہ رہا ہوں, یہ تو پاگل اس لیے گالیاں دے رہا تھا. تو میں اگر اس پر غصہ ہو رہا, بولے میں نے اپنے دوست کی بات پلے مارنی کہ کبھی کسی پاگل کے منہ لگنا نہیں ہے. اگر کوئی پاگل مجھ سے ٹکرا جاتا ہے تو میں خود ہی اس سے معافی مانگ لیتا ہوں اور سوری کہہ کے میں نکل جاتا ہوں. میں ان پاگلوں کے ساتھ پھر آرگیومنٹ نہیں کرتا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پاگل کو وہاں پر دیکھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے بنی اسرائیل کو لے کر تو میں ان کے ساتھ میں تھا, میں ان کے ساتھ میں تھا, اور میں نے وہ راستے سے ہم گزرے تھے جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکالا تھا. اور اتنے یقین کے ساتھ میں وہ کہتا تھا, اس کے بیان کرنے وہ ہبرو بھاشا میں بات, ہبرو بھاشا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولتی تھی اس بھاشا میں بھی چند جملے بولتا تھا. یقین آ جائے آپ کو, یقین آ جائے. اس انداز سے وہ کہتا تھا کہ وہ جو صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ کے تبرکات تھے حضرت موسیٰ نے میرے حوالے کیا تھا, یہ کشمیری تھا چرا کر لے گئے وہ, اور میں آپ کو چلو بتا دوں انہوں نے کہاں پر رکھا وہ بھی مجھے پتا ہے, انہوں نے چھپا کر کے رکھا ہے وہ صندوق. بولے اگر کوئی انجانا آدمی ہو نا تو وہ یقین کر لے کہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ پکڑا کب جاتا تھا کہ یہ پاگل ہے جب وہ یہ کہتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر سائیکل میں بٹھا کے چھوڑنے جاتا تھا, تب وہ پکڑا جاتا تھا کہ یہ پاگل ہے. اگر کسی نے مجمع میں یہ کہہ دیا کہ سائیکل تو اس وقت تھی نہیں تو بس ہو کرنا وہ شروع کر دے, اور پھر وہ سائیکل کی ایسی تاریخ بیان کرتا تھا, ایسا اتہاس بیان کرتا تھا کہ اللہ دے اور بندہ لے. یعنی میں تو سو جاتا تھا جب وہ تاریخ بتاتا تھا. وہ کہتا تھا سائیکل اس وقت نہیں تھی, اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے آسمان سے نازل کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں, میں کہانی سنا رہا ہوں آپ کو. ایسے پاگل آپ کو پاگل خانوں میں ہمارے سماج میں مل جائے. آپ نظر دوڑا, یہ تو کوئی بات نہیں کہ وہ جو پاگل کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں نکلا تھا, یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا. وہ تو پاگل تھا اس لیے دعویٰ کر. آپ کو ایسے مل جائیں گے باباؤں کے نام پر وہ لوگ جنہوں نے ایسی گمراہی کرا. تو ظریف چشتی تھا ابھی جس کو گولی مار دی, وجہ کیا بنی؟ روپیہ اتنا جمع کر رکھا تھا کہ اکیلے کے اکاؤنٹ میں تو رکھ نہیں سکتا تھا. تو آپ کے جیسے جو 2-4 مریدین تھے نا ان سب کے اکاؤنٹ میں اس نے اتنی دولت کہاں سے کمائی تھی, کہاں سے کمائی تھی؟ یہ بندہ بکرے کے بھیجے میں لوگوں کا اللہ کا دیدار کروا, بکرے کے بھیجے میں, انڈے میں نہیں تو سستا ہوتا ہے, بکرے کے بھیجے میں.
اور ہماری جاہل قوم بکرے کے بھیجے لے لے کر کے پہنچتی تھی. تو تمہیں پتہ نہیں ہے رب کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ تو وہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی، ایک اتنی بڑی دعا کہ اس جیسی دعا نہ ان سے پہلے کسی نے مانگی نہ ان کے بعد کسی نے مانگی. ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. یہ دعا حضرت موسیٰ سے پہلے بھی کسی نے نہ مانگی اور آپ کے بعد بھی کوئی یہ دعا نہیں مانگے گا. آپ نے اتنی بڑی دعا مانگی اور بعد میں جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین گئے وہاں پر آپ نے ایک دعا مانگی، یا اللہ میں تجھ سے روٹی کے سوکھے ٹکڑے کا سوال کرتا ہوں. جب مدین پہنچے تھے تب، یعنی ایک اتنی ہلکی دعا اور ایک اتنی بڑی دعا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ امت کے وہ 70 صحابہ تھے آپ کے، جنہوں نے کوہ طور پر جب یہ کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ نہ لیں. فاخذتکم الصاعقہ، تو آسمان سے بجلی آئی اور انہیں جلا کر کے راکھ کر دیا گیا. تو نبی کے صحابہ کو جلا کر راکھ کر دیا جا رہا ہے، نبی کو منع کر دیا جا رہا ہے، اور ہماری جاہل قوم بکرے کے بھیجے میں رب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہی ہے. کیوں؟ جہالت ہے نا، علم ہے نہیں. اگر دین کا علم ہوتا تو سمجھتے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنا دیدار کر لا مکان پر بلا کر، لا مکان پر بلا کر، ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کر مگر لا مکان پر بلا کر. آپ مطلب دین سے اتنے دور، تو جو بندہ آ رہا ہے وہ آپ کو ہانک کر کے لے کے جا رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ آپ کو ہانک کر، اور ہماری قوم وہی چلی جا رہی ہے اسی کے بہاؤ میں کہ جو آ رہا ہے جس طرح سے پٹی پڑھا رہا ہے ہماری قوم بیوقوف بن رہی ہے. دین سے اگر آپ دور رہو گے تو شیطان آپ کو اچک لے گا، اور شیطان خود نہیں آتا، وہ اس طرح سے اپنے چیلے چھوڑتا ہے. وہ پھر کبھی انجینئر مرزا علی کی شکل میں آتے، کبھی طارق مسعود کی شکل میں وہ آتے، اسی طرح وہ گمراہوں کی شکل میں آتے اور آپ کو لے جاتے. اور وہ بات بھی کرتے تو اتنی یقین کے ساتھ میں، جس طرح ہر پاگل بات کرتا ہے یقین کے ساتھ. پاگل جب بات کرے گا بڑے یقین کے ساتھ میں کرے گا. تو کربلا کی جو داستان ہے نا، یہ صرف غم کی داستان نہیں، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے. میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ یزید کے ساتھ میں نہ تھی، امام حسین کی جنگ یزیدیت کے ساتھ میں تھی، یزید کے کردار کے ساتھ میں تھی. یزید کے ساتھ میں ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی امام حسین کی. امام حسین کی یزید کے ساتھ میں کوئی ذاتی دشمن، اس کا جو کردار تھا نا، اس کا جو کیریکٹر تھا، اس کے ساتھ میں امام حسین کی جنگ تھی. ورنہ رہ گئی بات حکومت کی، مجھے عجیب لگتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے یہ کہنا، وہ جب یہ سننا کہ وہ کہتے کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی. بغاوت کس کے خلاف؟ کس کے خلاف بغاوت؟ 30 سال پر خلافت کی مدت پوری ہو چکی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے میرے بعد خلافت راشدہ کتنے سال تک؟ 30 سال تک. اس کے بعد تو خلافت ختم، اس کی مدت ختم، ملوکیت کا دور شروع ہو چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ امام حسن نے وہ 30 سال کی مدت پوری ہونے کے لیے 6 مہینے کا انتظار کیا. مولا علی کی شہادت کے بعد 29.5 سال ہو چکے تھے، 6 مہینے ابھی باقی تھے. امام حسن نے 6 مہینہ انتظار کرنا، اور 6 مہینے کے بعد جب 30 سال کی مدت پوری، تب حضرت امیر معاویہ کے حوالے آپ نے وہ حکومت آپ نے پھر حضرت امیر معاویہ کی. اور میں یہ آپ کو بتا دوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے نہ کوئی غلط گمان ذہن میں آنے پائے، نہ کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکلنے پائے. یزید کا کردار اور یزید کے گناہوں کا ذمہ دار وہ خود ہے. حضرت امیر معاویہ اس میں بالکل بے قصور ہے. آپ نے جو یزید کو حکومت پر تخت پر جو بٹھایا تھا، ایک نیک نیت کے ساتھ میں آپ نے بٹھایا تھا. حضرت امیر معاویہ نے ایک نیک نیت کے ساتھ، آپ کو معلوم تھا میں اگر یہ حکومت دوبارہ امام حسین کے حوالے کروں گا تو شامی لوگ قبول نہیں کریں گے، اور پھر سے وہی جنگ صفین والا معاملہ تازہ ہو جائے گا. جنگ ہو جائے گی پھر شامیوں کے بیچ میں اور حجازیوں کے درمیان، پھر جنگ شروع ہو جائے گی. اس لیے امام حضرت امیر معاویہ نے یزید کو تخت پر بٹھایا اور اس کو یہ وصیت کی تھی، یزید سن، یہ ہمارا حق نہیں ہے، اس کے حقدار امام حسین ہے.
میں نے تجھے کچھ حکمت اور مصلحت کے تحت یہ حکومت سپرد کی ہے، لیکن سن لینا اگر تیرے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی باری تعالیٰ میں نے اگر جس نیت کے ساتھ میں یزید کو یہ حکومت دی ہے اگر اس میں یہ پورا اترا تو اس کی عمر کو باقی رکھنا، اس کی حکومت کو سلامتی دینا، اور اگر یہ اس کے خلاف کیا تو اس کی عمر کو کاٹ دینا، اس کی زندگی کو منقطع کر دینا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ یزید نے بالکل سراسر آپ کی وصیت کے خلاف قدم اٹھایا۔ وہ کس کے خلاف اٹھا؟ کس کے خلاف؟ لوگ مطلب باتیں کرتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لیے کہتے، ہم نے امام حسین کے غلاموں کو دیکھا، ان کے نزدیک اس دنیاوی حکومت کی اوقات کتنی پتہ ہے؟ سبع سنابل شریف کے اندر میر عبد الواحد بلگیرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ارشاد فرماتے سنجر کا جو بادشاہ تھا اس کے علاقے میں اس کے ملک میں ایک درویش رہتے تھے، فقیر، بڑی پہنچی ہوئی ہستی، نام نہیں لیا انہوں نے، حضرت میر عبد الواحد بلگیرامی نے اس بزرگ کا نام نہیں لیا کتاب میں۔ وہ ارشاد فرماتے اس بزرگ کی مقبولیت اور ان کی محبوبیت کا عالم یہ تھا، عوام تو عوام، بادشاہ کے جتنے وزیر اور امیر تھے نا یہ سب بھی اتنے عقیدت مند تھے، بادشاہ کے دربار سے جیسی چھٹی ملی سارا عملہ سیدھے پہنچا تھا حضرت کی بارگاہ میں، اور حضرت کی دربار میں حضرت کی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کو جب بھی اپنے کسی وزیر یا امیر کی ضرورت پڑتی اور بادشاہ اپنے نوکر اپنے قاصد کو بلانے کے لیے بھیجتا تو وہ یہ نوکر ان کے گھر پر نہیں جاتا، وہ سیدھے ان کی خانقاہ میں پہنچتا انہی کے دربار، اور یہاں پر آ کر کے وہ کہتا کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں، اور وہ امیر وزیر سیدھے بادشاہ کے کان میں ان کے حاسدوں نے یہ پھونک ماری، اگر مقبولیت کا عالم یہی رہا اور کسی دن انہوں نے بغاوت کر دی تو تیرے تو سارے وزیر اور مشیر جتنے بھی ہیں نا وہ سب کے سب انہی کے چاہنے والے ہیں، تختہ پلٹ دیں گے تیرا اور تیری حکومت راتوں رات چلی جائے گی۔ اب بادشاہ کچے کان کا، اس کے دماغ سے بات اتر گئی، بات تو صحیح ہے۔ اب اس نے ان حاسدوں سے پوچھا کہ اس کا کیا راستہ نکالا جائے، تو کہا کہ ان کو یہاں سے ملک بدل کر دیا جائے، ہٹائے ان کو یہاں سے۔ تو بادشاہ نے فوراً حکم بھجوایا کہ ان سے کہہ دینا کہ آپ میرا ملک چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اور بادشاہ کا جیسے حکم ملا کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے ملک سے میری حکومت سے آپ نکل جائیں، اور وہ تو درویش اللہ والے انہوں نے سیدھے اپنی چپل پیر میں پہنی اور چل دیے، ان کا تو کہاں سوپر فرنیچر لینا تھا ساتھ میں، وہ نکل پڑ آئیے میرے پاس وہ اللہ والے جو بزرگ تھے وہ آئیے اور وہ جب بزرگ اس کی حکومت سے نکلے، آپ کا نکلنا تھا کہ بادشاہ کے پیٹ میں درد شروع ہوا، اور درد بھی ایسا کہ بادشاہ اچھالتا تھا 3-3 فٹ 4-4 فٹ اوپر۔ اب دوا کے لیے جتنے بھی طبیب اور حکیم تھے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، نہ جانے کتنے معذور کتنی گولیاں کتنے کاڑھے بنا کر کے پلائے، لیکن پیٹ کا درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بادشاہ سے کسی نے یہ کہا اس فقیر کی بد دعا لگی ہے اور ان کے بغیر یہ تیرا درد اچھا ہونے والا نہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے موت نہ چلی ہے اور بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میں اس درد میں مر جاؤں گا، تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلایا جائے۔ اب وہ قاصد دوڑے سپاہی جا کر کے حضرت سے معافی تلافی کر کے بلا لائے، سرکار تشریف لائے، اور آنے کے بعد بادشاہ کی حالت دیکھی کہ بالکل چہرے پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا حضرت میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ حضور نے یہ کہا کہ تیرے لیے دعا تو کر دوں لیکن ایک شرط ہے۔ بولے حضرت ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ بولے اپنی حکومت میرے حوالے کرے تو حکومت سے دستبردار ہو جا، اپنی حکومت مجھے سونپ دے تو میں تیرے لیے دعا کروں۔ بادشاہ نے سوچا یہ بھی مر جاؤں گا تو دوسرے کے حوالے ہونے والی ہے، کم سے کم زندہ تو رہوں گا کچھ دن۔ اس نے کہا حضرت میں نے کیا؟ بولے نہیں ایسے نہیں کیا والی بات نہیں، لکھ کر کے دے مجھے۔ بادشاہ نے فوراً سرکاری کاغذات پر وہ لکھا دستاویز، اور جتنے وزیر امیر تھے انہوں نے دستخط کر دی کہ حضرت آج کے بعد یہ حضرت بادشاہ ہوں گے پھول کے سنجر کے۔
اب جیسے ہی مطلب کہ وہ دستاویز تیار ہو گیا، حکومت نامہ مل گیا آپ کو، آپ نے ایک پانی پر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے جب کی بادشاہ کو دیا، بادشاہ نے جیسے پیا اس پانی کو، زوردار ہوا خارج ہوئی اور بادشاہ کو اللہ نے درد سے شفا عطا فرمائی۔ بزرگ نے یہ کہا کہ اب یہ حکومت کس کی؟ آپ نے بادشاہ کے سامنے وہ حکومت نامہ پھاڑا اور ارشاد فرمایا جس حکومت کی تجھے فکر لگی ہوئی تھی نا، میں نے تجھے بس اس حکومت کی اوقات بتانی تھی۔ ہمارے نزدیک تیری حکومت کی اوقات کتنی ہے؟ تیری 5 جتنی اتنی اوقات ہے ہمارے نزدیک، تو اس کے لیے فکر کر رہا تھا کہ میں تیری حکومت لے لوں گا، اس سے زیادہ حقیقت نہیں ہے ہمارے نزدیک دنیا کی، اور تم یہ امام حسین کے غلاموں کا عالم ہے۔ تو یار وہ امام حسین کا بیٹا ہی ہے جو سمنان کا تخت و تاج چھوڑ کر کے نکل پڑا اللہ کی راہ میں، وہ امام حسین ہی کا بیٹا ہے۔ ہم لوگ مطلب باتیں کرتے ہیں، بولنا آسان ہے، بولنا بڑا آسان ہے کہ حکومت ترک کر دی اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے، شاہ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں کر کے سلطنت نے آپ کو سلطان بنا دیا۔ یہ مطلب کہنے کے لیے بڑی آسان بات ہے، لیکن جب خود کی بات آئے نا چھوڑنے کے لیے، ہم نے ایک اینٹ جتنی جگہ کے لیے 2 بھائیوں کو کورٹ پر آمنے سامنے کھڑے دیکھا، سگے بھائی کورٹ میں آمنے سامنے کھڑے، اینٹ جتنی جگہ کی، اتنی جگہ کی، اور کس کورٹ میں؟ ہمارے ہندوستان کی کورٹ میں، جہاں پر اگر دادا کیس کرے تو اس کا رزلٹ پوتا دیکھتا ہے، چل رہا ہے کیس 30 سال 35 سال، مدعی علیہ بھی چلا گیا، مدعی بھی چلا گیا، اور زمین وہی رہ گئی۔ کہنا بڑا آسان ہے یہ، لیکن وہ مطلب چھوڑ کر کے نکل گئے وہ اللہ کی راہ میں۔ آپ امام حسین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کی لالچ میں گئے تھے، ان کے غلام چھوڑ دیتے ہیں اس حکومت کو، انہیں اس حکومت کی پڑی نہیں۔ اللہ نے بڑی شاندار حکومت عطا فرمائی ہے، دلوں پر حکومت کرتے ہیں، دلوں پر حکومت کرتے ہیں، آج بھی ان کی حکومت جاری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مطلب معاذ اللہ امام حسین کو باقی کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امام حسین کا مرتبہ اتنا بڑا، ساری دنیا لعاب رسول سے برکت حاصل کرتی ہے، لعاب رسول سے برکت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک سے برکت حاصل کرتی ہے دنیا۔ وہ کھاری کنویں میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی اس کا شیریں ہو جائے، اگر حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو پورا لشکر کھا کر کے شکم سیر ہو جائے، وہ حضرت زخمی صحابہ کے اگر زخم پر لگ جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے، وہ حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلیاں جڑ جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے جسم سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جائے، وہ لعاب رسول کی برکت۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کا لعاب اس طرح سے چوستے دیکھا جیسے بچے کھجور چوستے ہیں، بچے کھجور چوستے ہیں، یعنی کیا محبت۔ وہ حضرت ابراہیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور امام حسین دونوں حضور کی گود میں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت جبریل آ گئے آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے سلام کہا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیجیے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند فرما دیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے چہرے پر نظر ڈالی، امام حسین کو دیکھا، پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حسین کو پسند کیا، میں نے حسین کو چنا۔ 3 دن بعد حضرت ابراہیم وصال فرما گئے۔ اس واقعے کے بعد امام حسین کو جب سرکار آتا ہوا دیکھتے نا، گلے لگا کر کے کہتے ہیں وہ میرے کلیجے، میں نے تجھ پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، میں نے تجھ پر، جس ذات پر اپنا بیٹا قربان کر دیا جائے وہ حسین کی ذات حضور کو کتنی عزیز ہوگی، کتنے پیارے ہوں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبت اتنی، مولا علی سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا علی سیدہ کا دل نہ دکھانا۔ جب آپ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو سرکار منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور ارشاد فرماتے علی کو اجازت نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرے، یا تو میری بیٹی کو طلاق دے دے یا پھر اس سے نکاح کا ارادہ ترک کر دے، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مولا علی کی کسی حرکت سے میری بیٹی سیدہ کا دل دکھے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ مولا علی نے وہ ارادہ ترک
دیا. حضرت علی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا دل نہ دکھانا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور امام حسین کے رونے کی آواز سرکار کے کانوں میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھیں امام حسین رو رہے, تو ارشاد فرمایا کہ بیٹی کیا ہوا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ بات نہیں مانتے, ضد کر رہے تھے, میں نے تھوڑا ڈانٹ دیا تو رو رہے. سرکار ارشاد فرماتے کہ بیٹی حسین کو نہ رلایا کرو, میرا دل دکھتا ہے, میرا دل دکھتا ہے. یعنی مولا علی سے کہا تھا کہ سیدہ کا دل نہ دکھانا, اور سیدہ فاطمہ سے کہا جا رہا ہے کہ حسین کو نہ رلانا, حسین کو نہ رلانا. کیا مقام اور مرتبہ, اور جنہوں نے پہچانا امام حسین کے مرتبے کو, انہوں نے کیا قدر کی ہے, انہوں نے کیا قدر کی. حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں اور مال غنیمت آیا ہوا ہے, تو حضور حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں امام حسین آئے, کہ بچپنے کا عالم ہے مطلب, اور آ کر کے کہتے ہیں کہ امیر المومنین وہ مال غنیمت میں جو عربی گھوڑا آیا ہوا ہے, آپ نے بھی اتنا ذکر کیا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہاں حسین لے لو لے لو, اور وہ جو تلوار جو آئی ہاں تو وہ بھی لے لو, اور وہ جو کپڑا جو تھا بڑا خوبصورت ہاں تو وہ بھی لے لو, اور وہ جو فلاں چیز ہاں تو وہ بھی لے لو. تو حضرت عمر وہ جیسے ہی ذکر کرتے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز, حضرت عمر کہتے یار ہاں تو وہ بھی لے لو وہ بھی لے لو وہ بھی لے لو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف قریب میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے مسکرا کر کے دوستی میں یہ کہا, عمر سب حسین کو ہی دے دو گے, سب حسین کو ہی دے دو گے. یعنی وہ کہتے جا رہے ہیں اور آپ کہتے کہ ہاں وہ بھی لے لو وہ بھی لے لو. بات دوستی میں کہی گئی تھی, بات محبت میں کہی گئی تھی کہ سب حسین کو ہی دے دو گے. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے, اپنا امامہ اتارا, اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے عبد الرحمن سن, تو نے جو بھی کہا وہ اپنی تیری اور میری دوستی اپنی جگہ پر, لیکن جب بات آل رسول کی اور حسین کی ہے نا, تو یہ عمر کے سر پر جو بال ہے نا ہدایت کے, یہ اللہ نے حسین کے نانا کے صدقے میں عطا فرمائے. تو حسین جو مانگے گا وہ عمر اسے دیتا چلا جائے گا, حسین جو بھی کہے گا عمر اسے دیتا چلا جائے گا. یہی امام حسین وہ یمن سے کچھ کپڑے آئے ہوئے تھے, تو وہ پورا تاکہ تھا, وہ تھان تھے پورے کپڑوں کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے لوگوں کی لسٹ بنائی, کپڑے کے ٹکڑے کیے, اور اپنے خادم سے کہا کہ یہ فلاں کو دیا, یہ فلاں کو دیا, یہ فلاں کو دیا, فلاں کو دیا. سارے کپڑے بٹ گئے. خزانچی جو تھا نا, اس نے کہا سب کو بانٹ دیا, اور اپنے حسنین کے لیے حصہ نہیں بھجوایا. ارشاد فرمایا کہ کپڑے ان کے لائق نہیں, یہ کپڑے ان کے لائق نہیں, اس لیے سب کو بانٹ دیا. اتنا مصروف انسان. خط لکھا انہوں نے, خط لکھا انہوں نے, اور یہاں سے اسپیشل قاصد بھیجا, حسنین کریمین کو بلایا اور کہا ان کا نام لے. ان کا نام لیا گیا, اور پھر خط میں لکھا گیا اس ناپ کا قیمتی ترین کپڑا فوراً اس ناپ کے 2 جوڑی تیار کر کے بھجوائے جائے. جب وہ کپڑے وہاں سے تیار ہو کر کے آئے, شہزادوں کو پہنایا, پھر ارشاد فرماتے اب عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا, اب عمر کو اللہ نے سکون عطا فرمایا. جنہوں نے مرتبہ جانا انہوں نے قدر کی ہے, انہوں نے قدر کی. وہ مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت دے اور تم اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کرنا چاہو, میرے اہل بیت کے ساتھ میں بھلائی کرنا, اللہ عمر میں برکت بھی دے گا اور اپنی زندگی سے فائدہ بھی اٹھاؤ گے اپنی. اور حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیا, حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیا. تو ہماری زندگی مطلب نذرانے دیتے رہے. میں نے ایک جگہ پر یہ پڑھا, اسی لیے یہ کہا کہ حسنین کریمین حضرت امیر معاویہ کے ٹکڑوں پر پلتے تھے. قسم سے میں رویا تھا, میں جملے کو پڑھ کر کے رویا تھا. حضرت امیر معاویہ ہر سال خرچہ بھیجتے تھے, خرچہ بھیجتے تھے, لیکن یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ کے ٹکڑوں پر حسنین کریمین پل دیا, پوری کائنات ان کے ٹکڑوں پر پلتی ہے. یہ جو خلافت اور حکومت جو تھی نا, حضرت امام حسن نے تو خود ان کے حوالے کی تھی, اور حضرت امیر معاویہ کو اس بات کا اعتراف تھا کہ یہ حق تو انہی کا ہے, حق انہی کا ہے. اور وہ جو دے رہے, تو اگر یہی بات حضرت امیر معاویہ کے سامنے کوئی کہہ دے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے حلیم اور بردبار ہونے کے باوجود حضرت امیر معاویہ اس کو کوڑے مارے, اگر ان کے سامنے یہ بات کہہ دی جائے تو. یعنی وہ جو دے رہے تھے وہ مطلب معاذ اللہ وہ تحفے اور نذرانے دے رہے تھے, وہ جانتے تھے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ان شہزادوں کو اللہ نے کیا حیثیت عطا فرمائی. آپ کے کہتے ہو باغی تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے, تو باغیوں کو جنت کی سرداری دے دی تھی حضور صلی اللہ علیہ
کہ جو بغاوت کرنے والے تھے ان کو سرداری دی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو جو سرداری دی تھی وہ یہ قربانیاں دیکھ رہے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مفت میں نہیں بانٹی تھی سرکار نے کہ اپنی بیٹی سیدہ کو جنتی عورتوں کی سرداری دے دی, نواسوں کو جنتی نوجوانوں کی سرداری دے دی, مولا علی کو عرب کی سرداری دے دی, یعنی اپنی خاندان کی سرداری بانٹنے لگے. تو یوں ہی مفت میں نہیں بانٹی تھی, قربانیاں اتنی تھی ان کی. آپ مولا علی کی سخاوت کو دیکھیں. حکومت جب آپ خلیفہ بنے مولا علی 40,000 دینار صدقہ فرمایا کرتے تھے. آپ نے بڑی آسانی سے سنا ہے اور میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا. میں اس کا حساب جوڑ رہا تھا آج کی قیمت کے اعتبار سے کہ 40,000 دینار ہوتا کتنا ہے. ٹوٹل میں نے مارا تو 65 کروڑ روپیہ ہوا. کتنا 65 کروڑ روپے صدقہ فرما دے. یعنی جتنی دولت بچا کر کے ہم مالدار ہوتے ہیں نا اتنی دولت تو مولا علی صدقہ فرمایا کرتے ہیں. اتنی دولت تو مولا علی صدقہ کرتے تھے. وہ مطلب سچی گھرانہ ہی ہے اور اس علی کے بیٹے ہی ہے. علی کا خون ہے ان کی رگوں میں. سیدہ فاطمہ کے دودھ کی وہ تاثیر ہے. جب ان کے ساتھ میں جب ظلم ہوا تو یہ بات یاد رکھیں آپ, ظالم کا ظلم جتنا بڑا ہوتا ہے نا مظلوم کا مرتبہ بھی اللہ اتنا بلند فرماتا ہے. مظلوم کا مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوتا ہے. انہوں نے جو کرنا تھا میدان کربلا میں انہوں نے کیا اہل بیت کے ساتھ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام نے اپنا رنگ دکھایا. یہ بات یاد رکھیا. کچھ دن کی مہلت دی جاتی ہے ظالم, کچھ دنوں کی. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کھینچتا ہے. امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب تمہید المحتجرین, اس کتاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں اگر میدان کربلا میں یزید کے لشکر میں ہوتا. خواجہ حسن بصری کیا ارشاد فرماتے ہیں میں اگر میدان کربلا میں یزید کے لشکر میں ہوتا اور معاذ اللہ میں اگر امام حسین کے قاتلوں میں سے ہوتا نا تو قیامت کے دن جہنم میں جانا گوارا کر لیتا لیکن جنت میں جانا پسند نہیں کرتا. آپ سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ بولے کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ, جنت میں جا کر کے سرکار کو منہ کیا دکھائیں گے؟ تو وہ شرف حاصل کرنے سے بہتر تھا کہ جہنم کا عذاب بھگت لیا جائے. یعنی جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے وہ حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. خامخواہ مطلب یزید کو جنت میں گھسیڑنے کی فکر میں کہ یزید جو تھا وہ قسطنطنیہ کی جنگ میں تھا, شامل تھا اس غزوہ میں, تو وہ جنتی ہے. حالانکہ پوری تحقیق علماء اہل سنت نے فرمائی ہے کہ پہلی جنگ جو ہوئی اس میں تو یزید تھا ہی نہیں, اس میں یزید تھا ہی نہیں, اور دوسری میں بھی جو گیا تھا وہ حضرت امیر معاویہ نے زبردستی اسے بھیجا تھا. تو اس طرح سے کسی کو ہاتھ پر باندھ کر کے میدان جہاد میں لیا کر کے پٹک دیا جائے تو وہ جنتی ہو جائے گا, اس کو جہاد کا ثواب مل جائے گا. آپ کو اگر کوئی بندہ مسجد میں ہاتھ پر باندھ کر کے لے جائے نماز پڑھنے کے لیے اور زبردستی تلوار کے زور پر آپ کو 2 رکعت پڑھوا دے تو کتنا ثواب ملے گا آپ کو؟ 2 رکعت کا. اس طرح کی عبادتوں پر ثواب ملتا ہے. اور یزید کو خامخواہ جنت میں گھسیڑنے کی فکر میں, جس پر مطلب کئی علماء کرام نے لعنت بھیجی ہے, اور فاسق اور فاجر ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. یزید کے فسق میں کسی کا اختلاف, سب کہتے کہ فاسق تھا, سب کہتے فاجر تھا. کافر ہونے کے بارے میں کچھ 2 قول کیے علماء نے. کچھ نے خاموشی اختیار کر لی ہے, کچھ نے تو یزید کے کفر کا ہی قول کر دیا, اور کچھ مطلب یہ کہتے کہ نہیں وہ کافر نہیں تھا لیکن فاسق تو تھا ہی. یار وہ مطلب مسلمانوں کے اعمال اس طرح, مسلمانوں کی حرکتیں اس طرح کی ہوتی ہے جو اہل بیت کے ساتھ میں کیا گیا. مکہ مکرمہ پر حملہ ہوا, مدینہ منورہ مسجد نبوی پر حملہ کیا گیا. یزید نے 3 دن تک کے لیے اپنے لشکر پر مدینے کو حلال کر دیا تھا. اس یزیدی لشکر نے مدینے میں وہ ہڑبوم مچائی اور وہ ادھم مچایا تھا. اور معاذ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, مدینے کی پاک دامن عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی. 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے 3 دنوں میں. جو عورتوں کی عزت, وہ عورتیں کو کہ ہمارے زمانے کی عورتیں تھی بے پردہ نہیں, وہ پردہ دار خواتین صحابیہ اور تابعیات وہ تھی, ان کی عزتیں لوٹی گئی. مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی, سب کچھ یزید کے حکم سے. اور پھر یزید راضی نہیں تھا امام حسین کے قتل میں, تو اس کو پوچھے بغیر یہ سارا کچھ کارروائی کی گئی, اس کے حکم کے بغیر یہ ساری کارروائی کی گئی تھی.
اور یزید راضی نے تو یزید کو پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ میں پڑھا تھا روداد کربلا، حضرت مفتی ظفر عباس چشتی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں یزید نے امام حسین جب مدینے سے نکلے مکہ مکرمہ پہنچے، حج کے دن جب چل رہے تھے، ملک شام سے 30 قاتلوں کو حاجیوں کے بھیس میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے بھیجا کہ موقع پاتے ان کو قتل کر دیں اور حاجیوں کی بھیڑ میں گم ہو جائے. یا حاجی کی اتنا سارا کھلا ہونے کے باوجود یزید کے حمایتی، یزید کو بچانے کی فراق پہ اگر وہ حادثہ ہو گیا ہوتا اور آپ اگر مکہ مکرمہ میں ہی شہید کر دیے جاتے تو یزیدیوں کو تو مطلب بڑھانا بھی جاتا کہ یزید تو تھا ہی نہیں، نہ جانے کن انجان لوگوں نے شہید کر دیا، وہ کون تھے پتہ ہی نہیں تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہے، تو وہاں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ قاتل کون تھا. امام حسین کے ساتھ میں جو ہونا تھا وہ ہوا. اس کے بعد پھر یزیدیوں کا جو انجام آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لیں گے اللہ انہیں کس کروٹ پر پلٹا کھلاتا ہے. ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا ساری زندگی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ساری زندگی نہیں. ایک وقت آتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹی، حالات بدل جاتے ہیں، پھر ماحول بدل جاتا ہے، ہوا رخ بدلنے کی پھر اپنا. پھر ایسا ہوا کہ حکومت کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، یزید کو خوش کرنے کی لالچ میں امام حسین نے میدان کربلا میں جنگ لڑتے ہوئے یہ کہا تھا ظالموں تم نے اگر یہ ٹھان لی ہے نا کہ یزید اور ابن زیاد کو خوش کرنا ہے تو اہل بیت نے کیا ٹھان لیا کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر رہا ہے. ہم نے بھی یہ نیت کر لیا اور پھر شہادت ہوئی، جو ہونا تھا وہ ہوا. اور اس کے بعد میں پھر جب ظالموں پر اللہ نے اپنا شکنجہ کسا اور مختار ثقفی جب حکومت پر آیا، مختار ثقفی نے یزیدیوں کو چن چن کر کے مارا، اور اعلان کیا تھا جو کوئی بھی حسین کی شہادت میں شریک تھا، مولا حسین کو قتل کرنے میں شریک تھا، نام بتایا ان کا. اور جب نام پتا چلتا فوراً قتل، سپاہیوں کو روانہ کرتے کہ قاتلوں کے گھروں کو گرا دیا جائے. وہ ان کے گھروں کو ڈھا دیا گیا. اب سارے کے سارے اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ رہے. ایک قاتل کو لایا گیا مختار ثقفی کے پاس، اس کے سامنے کھڑا گیا. وہ بیج کی طرح کانپ رہا ہے اور وہ پانی کر رہا، پانی مانگ رہا کہ مجھے پیاس لگی، پانی دیے جائے. تو مختار ثقفی نے پوچھا یہ ہے کون؟ تو سپاہیوں نے کہا یہ ہرملہ ابن کاہل ہے، یہ وہی ناہنجار، یہ وہی ظالم ہے جس نے علی اصغر کے حلق میں تیر مارا، یہ وہی ہے. مختار ثقفی نے کہا میرے سامنے اس کو کھڑا کرو اور اس کے حلق کا نشانہ بنا کے اس کے حلق میں تیر مارو، اس کے حلق میں تیر مارو. ظالم تجھے رحم نہیں آیا؟ مثلا 6 مہینے کے بچے پر تو نے تیر مارا. میں نے ایک روایت میں یہ پڑھا کہ ان کے حلق میں تیر مارا، اور ایک کتاب میں نے یہ پڑھا کہ مولا علی اصغر کے کان میں تیر مارا جو دوسرے کان سے پار. میں مطلب تڑپ کر کیا مطلب ایک ذرا سا بھی آپ ان کے دل میں ذرا سا بھی ایک نرمی کا کوئی مانتا ہی نہیں تھا، ذرا سا دل نرم نہیں پڑا. 6 مہینے کا معصوم بچہ، اور مجھے کہنا ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ علی اصغر کتنے خوبصورت، یہ کہنے کی کوئی بات ہی نہیں کہ مولا علی اصغر کتنے 6 مہینے کا بچہ کتنا خوبصورت تھا. بچے تو اگر جانور کے تو بھی پیارے لگتے ہیں، تو بھی پیارے لگتے ہیں، اور پھر انسان کا بچہ اور انسانوں کی آل رسول اور وہ خاندان میں کون سا خاندان ہے؟ وہ معصومات ان کے کان پر مطلب تیر اس طرح سے مارا بچے کے کان میں کہ دوسرے کان سے پار نکل کر مولا حسین کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا بازو میں. آپ مختار ثقفی نے اس کے حلق پر تیر ماری جائے، اس کے حلق پر تیر مار، اس کو چھوڑ دیا جائے اسی طرح تڑپتے ہوئے، اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا. پھر ایک شخص کو پکڑ کر کے لایا گیا. سپاہیوں نے کہا کہ یہ عمر ابن سعد ہے، یہ عمر ابن سعد ہے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. تو یزید کے حمایتی یہی کہیں گے کہ عمر ابن سعد ہے، صحابی کا بیٹا ہے، تو ان کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہیے، صحابی کا بیٹا. پھر تو کنان کے بارے میں کیا کہیں گے، اور قابیل کے بارے میں جو نبی کا بیٹا ہے، کنان حضرت نوح کا بیٹا، قابیل حضرت آدم کا بیٹا. تو بیٹا ہونے پہ ہی بچا لیا جائے گا ان کو، اور اعمال نہیں دیکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اور نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، تو نکال دیا گیا. اور وہ عمرو ابن سعد کو جب لایا گیا تو عمرو
عمرو ابن سعد نے پیشکش کی مختار ثقفی سے، کہا کہ میری جان بخشی کر دی جائے، میں تم کو اپنی جان بخشی کے طور پر اتنی جائیداد، اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہوں، میری جائیداد لے لے، میری دولت لے لے، لیکن میری جان بخش دے۔ مختار ثقفی نے کہا عمرو ابن سعد، میدان کربلا کی بات تجھے یاد ہے جب امام حسین نے تجھے بلا کر کے یہ کہا تھا کہ تو میرے خلاف کھڑا ہے، کس لالچ میں، کس لالچ میں؟ یزید نے دولت دی، جتنا روپیہ یزید یا ابن زیاد نے دیا اس سے 2 گنا حسین تجھے عطا کرے گا۔ تو عمرو ابن سعد نے یہ کہا تھا کہ میرا گھر گرا دیا جائے گا اگر میں نے آپ کی حمایت کی تو۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا اس سے بہترین گھر حسین دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور اب دیکھا باقی قسم اگر مان لیتا نا بات، اللہ تعالیٰ جنت کا محل عطا فرما دے، رب جنت کا محل عطا فرما دے اگر وہ مان جاتا تو۔ اور یہ نہیں وہ مطلب میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، اہل بیت کے جو وعدے ہوتے ہیں نا وہ قیامت تک کے لیے مؤخر نہیں کیے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی نے جب اپنی عزت کی قربانی دی تھی نا تو قیامت تک کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا، سرکار نے خواب میں آ کر کے ولایت کا تاج دنیا ہی میں سر پر سجا دیا تھا، سر پر رکھ دیا تھا کہ جنید تجھے سید الاولیاء کا مرتبہ دے دیا گیا۔ وہ طویل واقعہ حضرت جنید بغدادی کا ہے، وہاں تک اس کو ٹالا نہیں جاتا، یہ مطلب ادھار نہیں رکھتے، نقد ادا کر دیا جاتا ہے، نقد سودا ہوتا ہے یہاں پر۔ وہ عمرو ابن سعد سے مختار ثقفی نے کہا، حسین نے جب تجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر تیرا مکان یزید نے گرا دیا تو حسین اس سے بہتر مکان تجھے دے دے گا، اس وقت تیری وہ جائیداد کہاں گئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ رے کی حکومت تجھ پر غالب آ گئی تھی۔ ابھی اس کے ساتھ میں گفتگو جاری ہی تھی کہ سپاہی ایک اور نوجوان کو لے کر کے آئے اور آ کر کے کہا یہ عمرو ابن سعد کا بیٹا ہے حفص، یہ عمرو ابن سعد کا بیٹا ہے۔ تو وہ حفص جو تھا اس نے کہا کہ میں میدان کربلا میں نہیں تھا، میں نہیں گیا تھا میدان کربلا۔ تو مختار ثقفی نے کہا تو گیا تو نہیں تھا لیکن تو حسین کی شہادت کو پسند ضرور کرتا، تو خوش تھا اور تو پچھتاتا کہ کاش میں بھی اس میدان میں ہوتا، تو بھی یہ چاہتا تھا۔ مختار ثقفی نے کہا پہلے اس کے بیٹے کو ذبح کرو اس کے سامنے تاکہ اس کو پتا چلے کہ جب علی اکبر کو شہید کیا گیا تھا تو حسین کے دل پر کیا گزری تھی، اس کو پتا چلے۔ اس کے بیٹے کو ذبح کیا گیا، پھر عمرو ابن سعد سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو مختار ثقفی نے کہا یہ تجھے جو میں مانوں گا نا یہ تیرے گناہوں کی سزا نہیں ہے، تیرے گناہوں کی سزا کا سلسلہ تو تیری موت کے بعد شروع ہونے والا ہے، یہ تو بس خالی ٹریلر ہے، اصلی فلم تو بعد میں شروع ہوگی۔ اور پھر اسے ذبح کیا گیا، مختار ثقفی نے اسے ذبح کروایا، وہ مارا گیا۔ اس کے بعد جب پتا چلا شمر کو پکڑ کر کے لایا گیا، خونی ابن یزید کے گھر پر جب پہنچے مختار کے سپاہی، دروازے پر دستک دی خونی ابن یزید کی، تو خونی کی بیوی باہر نکلی اور خونی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو بتانا مت کہ میں گھر میں چھپا ہوں۔ جس دن سے خونی ابن یزید امام حسین کو شہید کر کے آیا تھا خونی کی بیوی اس کی دشمن بن چکی تھی، اہل بیت کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگین کیا، اپنے دل میں اس دشمنی کا علاوہ پک رہا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے دروازے پر دستک دی، بیوی آئی، اس نے دروازہ کھولا تو مختار ثقفی کے سپاہی نے پوچھا خونی ابن یزید ہے گھر میں؟ تو بیوی نے کہا نہیں ہے، منہ سے کہا کہ نہیں ہے اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ گھر میں چھپا ہوا ہے۔ مختار ثقفی کے سپاہی گھر میں گھسے اور اسے پکڑ کر کے لے کر چلے، ابھی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا۔ مختار ثقفی کے پاس لایا گیا، مختار ثقفی نے کہا کہ اس کو ذبح کرو اور اس کی لاش کو ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اور پھر اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ مقابلے میں آیا تھا اپنا لشکر لے کر کے، ابراہیم نامی سپہ سالار کو مختار ثقفی نے بھیجا، مقابلہ ہوا دریا کے کنارے، شام ہونے تک ابن زیاد کا لشکر شکست کھا گیا اور مختار کو پھر قتل کر کے اس کا سر مختار ثقفی کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہ سارا تو ظالموں کا انجام ہوا جو مختار ثقفی کے ہاتھوں ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا عالم یہ تھا، امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، واقع کربلا کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ
کعبے کا طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ تو میری مغفرت کر دے لیکن میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے لیکن میں جانتا ہوں کہ تو میری بخشش نہیں کرے گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے لیکن میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ امام احمد کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ملتزم کے پاس ہمارے آقا ارشاد فرماتے 70,000 فرشتے دعا مانگنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ملتزم کو ملتزم کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پر دعاؤں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اتنی مقدس جگہ پر آ کر یہ بندہ اتنا نا امید۔ تو امام احمد کہتے ہیں میں نے اس بندے سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ جگہ کون سی پتہ ہے تجھے؟ یہ روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ، جہاں پر کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، ہر بندے کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، ہر گنہگار کے اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ اور تو کیسا نا امید کہ تو یہاں پر کہہ رہا کہ یا اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، بخش دے لیکن تو نہیں بخشے گا، معاف کر دے لیکن نہیں معاف کرے گا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں سلیمان احمد۔ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میری بات نہ کرتا۔ ان کو سائڈ میں لے کر گیا اور جا کر کے کہا جانتے میں کون؟ کہا کہ تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا امام حسین کی شہادت کے بعد جب 72 شہدائے کربلا کے سر کوفہ کی طرف لے جائے گئے نا تو ان میں سے ایک شہید کا سر میرے پاس بھی تھا، میری بھی نیزے پر ایک شہید کا سر بلند تھا، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو شہدائے کربلا کا سر لے کر کے چلے تھے۔ جب ہم کوفہ میں 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، میدان کربلا سے کوفہ کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا، بولے جب میں کوفہ میں پہنچا تو وہاں پر ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ ابھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں، صبح میں تمہیں بلایا جائے گا۔ جب میں اپنے گھر پر گیا تو میں نے میرے حصے میں جو سر آیا تھا وہ سر میں نے اپنے گھر میں ایک جگہ پر رکھ دیا، اور میں تھکا ہوا تھا، سفر کی تھکان کی، میں سو گیا۔ آدھی رات کے وقت میری بیوی نے مجھے ٹھوکر مار کر کے اٹھایا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ نامکار دیکھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں اٹھا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ شہید کا جو سر تھا وہاں سے لے کر آسمان تک ایک نور کی لڑی لگی ہوئی تھی، نور برس رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا خاموش ہو جا، سو جا، جو تو دیکھ رہی وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ بات کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، پھر وہ وہاں سے چلی گئی اپنی ماں کے گھر۔ اور کہتے دوسرے دن صبح میں جب میں وہ سر لے کر کے پہنچا وہاں پر تو وہ شہدائے کربلا کے سر پھر ہمارے حوالے کیے کوفہ میں گھمانے کے بعد، اور کہا کہ اسے کچھ دن رکھو پھر اسے دمشق روانہ کر دیا جائے گا۔ 17 سفر تک، سفر کی 17ویں شام تک شہدائے کربلا کا سر اور اسیران کربلا یہ کوفہ میں رہے، اس کے بعد میں یہ دمشق یزید کے طرف روانہ کیے گئے۔ کہتے ہم وہاں پر تھے، ایک رات ایسا ہوا میں اپنے گھر میں سو رہا تھا اور شہدائے کربلا کے سر ہمارے گھر کے صحن میں رکھے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے وقت مجھے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک بادل اترا اور اس میں سے مرحبا کی آواز آئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ اس میں سے باہر نکلے۔ کسی نے کہا آئیے حضرت آدم صفی اللہ تشریف لائیے، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ وہ آئے، انہوں نے شہید کا سر اٹھایا اور اسے بوسہ دیا اور پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ کر کے خوب روئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک بادل آیا، اس میں سے آواز آئی اے نوح نجی اللہ تشریف لائیے، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے شہید کربلا کا سر اٹھایا، اسے بوسہ دیا، روئے اور پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسی طرح دیگر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ پھر ایک بڑا سا بادل تشریف لایا اور اس میں سے آواز آئی آئیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نمودار ہوئے۔ آپ کے ساتھ میں مولا علی بھی تھے، امام حسن بھی تھے، سیدہ فاطمہ بھی تھی، وہ تشریف لائی۔ امام حسین کے سر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام حسین کے سر کو سرکار نے اٹھایا اور آپ کو بوسہ دیا۔ بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، پھر مولا علی کے حوالے کیا۔ آپ نے امام حسین کے سر کو بوسہ دیا اور سینے سے لگا کر روتے رہے۔ سیدہ فاطمہ نے سینے سے لگا کر کے آپ نے پھر گریہ وزاری فرمائی۔ اس کے بعد میں امام حسن نے اپنے بھائی کے سر کو اپنے سینے سے لگایا۔ پھر امام حسن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سو رہے ہیں نا یہاں پر 72، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا۔
یہ وہی ہے جنہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا. وہ شخص کہتا ہے میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا میں جاگ رہا تھا یا میں سو رہا تھا, لیکن میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کو حکم دیا ان سب کو قتل کر دیا جائے. فرشتے آگے بڑھے اور ان سب کو انہوں نے ذبح کر دیا. ایک فرشتہ میری طرف بڑھا مجھے قتل کرنے کے لیے, تو میں پکارا اور میں نے چلا کر کے یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے بچا لیجئے, مجھے بچا لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو روک دیا اور پھر آگے بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن سے مجھے پکڑا اور مجھ سے ارشاد فرمایا تو میرے بیٹے کو شہید کرنے والوں میں شامل تھا؟ میں کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر کے پٹک دیا اور ارشاد فرمایا اللہ تیری کبھی مغفرت نہ فرمائے, اللہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہو. یہ حضور نے مجھ سے فرمایا. تم بتاؤ میری بخشش ہوگی, میری مغفرت ہوگی؟ امام اعمش نے جب یہ سنا آپ ارشاد فرماتے ہو بدبخت ملعون دور ہو جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مقدس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور میں تیری وجہ سے لپیٹ میں آ جاؤں. دور ہو جا مجھ سے, تیری مغفرت ہونے والی نہیں ہے. یار یزید کو جنت میں گزرنے کی فکر میں لگے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا گناہ اپنے کاندھوں پر لے کر کے یہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا حضرت یحییٰ کی شہادت کے بدلے 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے. میرے حبیب آپ کے بیٹے امام حسین کے بدلے 1,40,000 یزیدیوں کو قتل کیا جائے گا. آپ سوچیں گے کہ میدان کربلا میں تو صرف 22,000 ہی تھے, ابھی نہیں پیدا ہوئے یزید, یہ سارے اسی ٹولے میں شامل کیے جائیں گے, یہ سب اسی گروہ کے ہیں, یہ سب اسی میں شامل کیے جائیں گے. آج بھی جتنے یزیدی ہیں نا جو یزید کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے انہی لوگوں میں شامل. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اگر کسی جگہ پر گناہ ہو رہا ہو آپ وہاں پر موجود نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ تمنا کی کاش میں بھی ہوتا تو انجوائے کرتا, آپ شامل ہو گئے, آپ اس گناہ میں شامل ہو گئے. اور اگر کسی جگہ نیکیاں کی جا رہی ہو اور آپ یہ تمنا کر لے کاش میں بھی ہوتا تو نیکی میں شامل ہو جاتا, آپ نیکی میں شامل ہو گئے, آپ نیکی میں شامل ہو گئے. جن لوگوں نے مطلب معاذ اللہ امام حسین کے خلاف باتیں کی نا وہ شامل ہو گئے یزیدیوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام حسین کے چاہنے والوں میں مرتے دم تک شامل رکھے. ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ حسینی بنائے, ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک کی ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی غلامی اور ان کی عقیدت والا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. تو یار اللہ کے بندوں ایک مقصد تھا امام حسین کی قربانی کا, ایک مقصد تھا, ہم نے بلا دیا یار, ہم نے بلا دیا. آپ نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک نیزوں پر بلند ہو کر کے بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ہمارا میں انگلیاں اونچی نہیں کر رہا ہوں کسی کے پاس کہ آپ بتائیے کہ لاسٹ میں سب سے آخر میں آپ نے تلاوت آخری میں کب کی, انگلیاں اونچی نہیں, بس اپنے اپنے کلمات میں جھانک کر کے دیکھیں سب سے آخری مرتبہ قرآن ہم نے کب پکڑا, اس کو کتنے دن ہوئے قرآن کی تلاوت کی. حالانکہ یہ کیسی کتاب ہے پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ اتنی عظیم کتاب ہے. یہ قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی, اسی لیے تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے. قرآن کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی, اس لیے تو امام حسین نکلے تھے. ہم نے مطلب اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. وقال رسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا, قرآن کو پسے پشت ڈال دیا. معاذ اللہ معاذ ثم معاذ اللہ. ہم اتنی عظیم اور اتنی بلند رتبہ کتاب, دنیا کی کوئی بھی بات, دنیا کا کوئی کلام اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے, گھبراہٹ پہ الجھن ہونے لگتی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ گھبرانے لگو, کیا چل رہا ہے. میں مرتبہ میرے ایک شاگرد کا مجھ پر فون آیا, اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت جمعہ کے دن میرا نکاح ہے, آپ نکاح پڑھا دیں گے میرا. اب جمعہ کے دن کا مسئلہ نا ہم اماموں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, یعنی اپنی مسجد چھوڑ کر کے جانا بہت مطلب پریشانی ہوتی ہے, کہاں سے ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے کسی بھروسے مند آدمی کو. میں نے کہا بیٹا میں کوشش کرتا ہوں اگر کوئی بھروسے مند عالم مل گیا تو اپنی مسجد میں رکھ کر کے میں پہنچ جاؤں. الحمدللہ مل گئے, میں پہنچا وہاں پر.
اب مجھے تو جمعہ پڑھانا نہیں تھا، مجھے صرف نکاح میں شریک ہونا تھا، نکاح پڑھانا تھا. میں بیٹھا. اب وہاں کے جو امام صاحب ہیں نا مسجد کے، نام نہیں لیتا، ان کا علمی لیول جو ہے بہت ہائی ہے. ان کا علمی لیول جو ہے بہت ہائی. تو وہ جب بات بھی کرتے ہیں تو اپنے علم کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، وہ بھی تو پڑھے نہیں. انہوں نے خطبے میں آیت کریمہ میں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. یہ ان کا موضوع تھا مسلم. اس کے بعد انہوں نے تقریر شروع کی. تو اس طرح سے گفتگو فرمائی حضرت نے کہ تلاوت کردہ آیہ کریمہ میں لفظ الا جو ہے وہ استثناء کی، لفظ الا استثناء کی. اور اس لفظ استثناء کی خاصیت اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ جب کسی جملے میں آتا ہے تو مستثنیٰ جو ہوتا ہے اس میں جس بات، مستثنیٰ منہو میں جس بات کا انکار کیا گیا ہے، مستثنیٰ میں اس بات کا اقرار کیا گیا. سمجھ گیا؟ سمجھا؟ جس طرح منہ کھلا کر کے آپ کو مجھے دیں گے اسی طرح کافی ان کو دیں گے اور میں کافی کو دوں گا، کیونکہ یہ پڑھنے نہیں پڑھ رہے. بات صحیح ہوگی. دنیا کی کوئی بھی بات اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو جان گھبراتی ہے. ایک اللہ کا کلام ایسا جو سمجھ میں نہ آئے نا تو بھی دل کو سکون عطا کرتا ہے. یہ خدا کی کتاب ایسی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے نا تو بھی دل کو سکون عطا کرتا ہے. آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ. وہ ایک بزرگ تھے، اپنے پوتے کے ساتھ میں پہاڑ کے چٹان پر عبادت میں مشغول رہتے تھے. پوتا جو تھا وہ کوشش کرتا رہتا تھا کہ اپنے دادا کی طرح بن جاؤں، قرآن کی تلاوت کرتا اور پھر اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرتا. تو بات جو رہتی تھی وہ دل میں ٹکتی نہیں تھی، دل سے نکل جاتی. بڑی کوشش کے باوجود جب کامیاب نہ ہوا تو پوتے نے ایک دن کہہ دیا دادا سے کہ دادا جب میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ قرآن کی تلاوت اور اس کا معنی جب میں اخذ کرنا چاہتا ہوں نا تو وہ ٹکتی نہیں ہے دل میں، وہ نکل جاتی ہے بات دل میں سے. تو مجھے فائدہ کیا ہوگا جب وہ بات رکی نہیں رہی ہے؟ تو جب بات رکتی نہیں ہے دل میں تو اس کی برکت ملے گی کیسے، فائدہ ہوگا کیسے؟ دادا نے پوتے کو سمجھانے کے لیے کہا بیٹا ایک کام کر. وہ قریب میں کوئلے کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی جس میں کوئلہ وغیرہ بھرا ہوا. وہ لکڑی کی ٹوکریاں ہوتی تھی نا، لکڑی کی کامٹی سے بناتے. دادا نے وہ ٹوکری خالی کی، پوتے کو دے کر کہا بیٹا وہ جو نیچے جو نہر بہہ گئی نا اس سے یہ ٹوکری میں پانی بھرنا. تو پوتے نے ٹوکری دیکھی کہ یہ کامٹی کی ٹوکری، اس میں پانی بھر لانا کیسے ہوگا؟ لیکن دادا کا حکم تھا تو پوتا چلا گیا نیچے. اب اس میں جب وہ نہر سے پانی بھرا، اب 2 قدم چلے تو ٹوکری خالی ہو گئی. اس نے پھر بھرا، پھر خالی ہو گئی، پھر بھرا، پھر اس نے کہا کہ دھیرے دھیرے سے کام ہوگا، اسپیڈ میں کرنا پڑے گا. بڑی تیزی کے ساتھ بڑا تیز تیز قدم اٹھا، 8-10 قدم چلا ہوا کہ ٹوکری خالی ہو گئی. تھک گیا. خالی ٹوکری لے کر کے دادا کے پاس کہا کہ دادا جان بڑی دیر سے محنت کرتے لیکن اس ٹوکری میں پانی آنا مشکل ہے، رکے گا. تو دادا نے کہا بیٹا تو میں بھی جانتا تھا کہ ایسے کام نہیں ہوگا، لیکن تو نے یہ دیکھا کہ یہ بار بار پانی اندر ڈالتے رہنے سے پانی اندر رکا یا نہ رکا بات جانے دے، کوئلے کی کالک صاف ہو گئی، ٹوکری چمک گئی. نے کہا کہ ہاں دادا ٹوکری تو صاف ہو گئی. تو دادا نے کہا بیٹا یہ قرآن جو ہے نا اس کو اپنے دل میں ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے. تو اگر تیرے دل میں رکا نہ رکا وہ بات جانے دے، لیکن تیرے دل کی کالک کو صاف ضرور کر دے گا. تیرے دل کی، یعنی آپ کیا سمجھتے، سمجھ میں کوئی فرق. امام احمد ابن حنبل نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا. کتنی مرتبہ؟ 99 مرتبہ رب کا دیدار خواب میں. یہ اولیاء کرام کے لیے جائز ہے، یہ کرامت بطور کرامت ان کے لیے یہ ثابت ہے، خواب میں ہو سکتا ہے. آپ نے یہ سوچا کہ اگر 100 مرتبہ دیدار ہو جائے تو ایک مسئلہ پوچھنا ہے رب سے، یار کیا قسمت ہے. اللہ نے کرم فرما 100 مرتبہ بھی اپنا دیدار عطا فرمایا. تو رب کا جب دیدار ہوا تو خاص کر کے بھائی تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہا ہے. کب پوچھو؟ بولے تیرے بندے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تو اپنے بندوں کو اس تلاوت پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے؟ ہاں عطا کرتا ہوں. بولے سمجھ کر پڑھتے تو یا بغیر سمجھے پڑھتے تو بھی؟ بولے نہیں بغیر سمجھے پڑھتے تو بھی عطا فرماتا، تو بھی عطا فرماتا. اتنی زبردست کتاب ہم نے چھوڑ دیا اس قرآن. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی قربانی دی آپ نے. ہم آج تقریباً 1400 سال سے یہ عرصہ گزرا تقریباً آج بھی ہم ان باتوں کو سنتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اتنی بڑی قربانی. حالانکہ اپنے باپ دادا اپنے بھائیوں کی موت کی بات سن کر کے آنسو نہیں آتے،
لیکن ان واقعات کو سن کر کے بھی ہماری آنکھوں میں اتنی بڑی قربانی دی، لیکن ہم نے مطلب اس کا بدلہ کیسے؟ اب امام حسین، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میدان کربلا میں 3 دن تک پانی بند ہونے کی وجہ سے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی فلانی نماز قضا ہو گئی تھی؟ بتا سکتے؟ شہادت والے دن بھی امام حسین نے، علی اکبر نے فجر کی اذان دی تھی، امام حسین نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کروائی تھی۔ اس دن بھی آپ کی فجر کی نماز تیمم سے سب نے نماز پڑھی تھی، لیکن نماز قضا۔ اور ہم جمعے سے جمعے والے، اور جمعہ کی بھی کتنی، جمعہ کی بھی کتنی، یہ بدلا دیا ہم نے امام حسین کو ان کی شہادت کا۔ 2 رکعت پڑھ کر کے ہم نکل گئے، 2 رکعت، حالانکہ اتنی فضیلت والا یہ دن ہے، یہ جو بھی پرسوں جو دن گیا نا جمعہ کا دن، اتنی برکت والا دن ہے یہ۔ حضرت مفتی اشرف سنانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لطائف اشرفی میں کہ جو لوگ جہاد نہیں کر سکتے نا، وہ حج کرے، اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث ہے، حدیث ہے ہمارا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں حج میری امت کے کمزوروں کا جہاد ہے، حج میری امت کے کمزوروں کا جہاد ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے جو حج بھی نہیں کر سکتے وہ جمعہ کی نماز پڑھے، اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ جو حج بھی نہیں کر سکتے وہ جمعہ کی نماز پڑھے، یہ حج کے برابر ہے جمعہ کی نماز۔ یار جمعہ کی نماز کو 2 رکعت پڑھ کے، یعنی کوئی ایسا حاجی ہو آپ کے سامنے جو حج کے لیے گیا اور عرفات میں ٹھہر کر کے واپس چلا ہے، اس نے نہ طواف زیارت کی، نہ اس نے طواف ودا کیا، نہ اس نے صفا مروہ کی سعی کی، نہ اس نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، نہ اس نے رمی کی، نہ اس نے حلق کروایا، نہ اس نے قربانی کی، اور وہ صرف نہ وہ مزدلفہ میں گیا نہ وہ مینا میں ٹھہرا۔ تو مطلب یہ ساری 10 جو ارکان ہیں یہ سارے وہ چھوڑ کر کے وہ صرف عرفات کا وقوف کر کے چلا آیا، آپ اس حاجی کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ 6 لاکھ روپے خرچہ کر کے گیا، کچھ کیا نہیں، خالی عرفات میں جا کر کے چلا آیا۔ تو تجھے کیا ہو رہا تھا جب تو طواف زیارت اور ودا بھی کر لیتا اور تو صفا مروہ کی صحیح اور حجر اسود کا بوسہ دے دیتا، وہ سارے ارکان ادا، تو تیرا کیا جاتا جب تو وہاں تک گیا تھا؟ تو کیا خیر ہے اس نمازی کے بارے میں جو آیا جمعہ کی نماز کے لیے اور 2 رکعت یعنی عرفات کا وقوف کر کے وہ چلا گیا، اور وہ جو 10 رکعت سنت تھے وہ اس نے پڑھی ہی نہیں، صرف 2۔ آپ کیا کہیں گے اس نمازی کو؟ بولیے کیا کہیں؟ ہمت نہیں ہو رہی، شامل ہے ہاں، کیا کہیں گے آپ؟ جو اللہ کے بندے تو آج، اور اتنی عظمت والا دن، موطا امام مالک کا میں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کوہ طور پر گیا، حضرت ابو ہریرہ کو مقدس اور متبرک مقامات کی زیارت کا بڑا شوق، حاضر بلکہ یہاں تک، اور اللہ کا کوئی بندہ ہے ایسا جو مسجد قباء جائے 2 رکعت نماز پڑھے اور کہے کہ حاضر ابی ہریرہ، یہ 2 رکعت کا ثواب اللہ ابو ہریرہ کو عطا فرمائے؟ کوئی ایسا ہے بندہ؟ اتنے شوقین تھے ان مقامات کی زیارت کے اور یہاں پر عبادت۔ یہ تو ابھی 1857 کے بعد ان جگہوں پر جانے کو لوگوں نے شرک اور بدعت کے فتوے دے دیے، ورنہ یہ صحابہ کی سنت رہی ہے، وہ ان جگہوں پر جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ کہتے ہیں میں کوہ طور پر گیا تو وہاں پر حضرت کعب احبار سے میری ملاقات ہوئی، تابعین میں سے، لیکن اگلی کتابوں کے بہت بڑے عالم، اگلی کتابوں کے بہت بڑے عالم، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میری ان کے ساتھ میں ملاقات کی تو ہم نے بات چیت کی آپس میں، تو میں نے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی اور انہوں نے میرے سامنے اگلی کتابوں کی روایتیں بیان کی۔ تو میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت میں بندے مومن جو دعا مانگے اللہ وہ دعا قبول فرما لیتا۔ تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ ہاں وہ مقبول گھڑی سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، وہ مقبول گھڑی سال میں 1 مرتبہ آتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں وہ ہر جمعہ کو آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سال میں 1 مرتبہ، بولے نہیں وہ ہر جمعہ کو آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سال، بولے نہیں وہ 1 مرتبہ نہیں، وہ ہر جمعہ کو آتی ہے، ہر جمعہ کو وہ مقبول گھڑی آتی ہے۔ حضرت کعب احبار نے اپنے سامان کا تھیلا کھولا، اس میں سے وہ اگلی کتابیں نکالی آسمانی، اسے کھول کر کے پلٹا، دیکھا مطابق معاف کرنا، یہ تو اگلی امت کے لیے تھا کہ سال میں وہ 1 مرتبہ گھڑی آتی ہے، امت مصطفیٰ کو ہر جمعہ کو اللہ وہ گھڑی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ اگلی امت کے لیے تھا، اگلی قوم کے لیے، کہ ان کو سال میں وہ مقبول گھڑی 1 مرتبہ ملتی تھی، امت مصطفیٰ کو ہر جمعہ کو وہ مقبول گھڑی اللہ عطا فرماتا۔ تو
بات چیت ہو گئی. جب حضرت ابو ہریرہ لوٹ کر کے مدینہ آئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام سے ان کی ملاقات ہوئی. صحابی رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام, اور یہ وہی ہیں جنہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا تھا اور کہا تھا کہ انہو لیس بوجہ کذاب, یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ کسی جھوٹے کا چہرہ, اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ دیکھ کر کے انہوں نے, اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر حضور کو کوئی معجزہ نہ دیتا نا, چہرہ کافی تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے, چہرہ کافی تھا. حضرت عبداللہ ابن سلام سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں کوئی طور پر گیا تھا تو وہاں پر کعب احبار سے ملاقات ہوئی, ہماری بات چیت ہوئی نا آپس میں, تو میں نے ان سے کہا کہ ہر جمعہ کو مقبول گھڑی آتی, تو وہ کہتی کہ مثال میں نے دے دی, کعب احبار نے غلط کہا, ایسے کیسے؟ ہاں بات میں انہوں نے قبول کر لیا کہ وہ ہر جمعہ کو اللہ وہ مقبول گھڑی امت کو عطا فرماتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا ابو ہریرہ مجھے معلوم ہے وہ گھڑی کب آتی ہے, وہ مقبول گھڑی کب ہے وہ مجھے معلوم ہے. حضرت ہریرہ کہتے کہ میں نے تو ان سے عرض کیا کہ حضور کنجوسی مت کیجئے, اللہ کا واسطہ بتائیے کہ وہ گھڑی کب آتی ہے, وہ مقبول گھڑی کب آتی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے یہ مقبول وقت ہے. یہ کیا ہے؟ اس وقت میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیسے اسی کسی عصر کے بعد کا وقت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ نمازی کو اللہ تعالیٰ وہ گھڑی عطا فرماتا ہے جب بندہ مومن نماز میں ہوتا ہے نا, تب یہ مقبول گھڑی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اور عصر کے بعد تو کوئی نماز ہے ہی نہیں, تو پھر نمازی کو کیسے ملی؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ وہ حدیث تمہاری صحیح ہے, تم نے وہ حدیث نہیں سنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سرکار نے فرمایا تھا کہ جو مومن نماز کے انتظار میں بیٹھے وہ نماز ہی میں بیٹھا ہوا ہے, جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز ہی میں ہے. ہاں یہ حدیث ہے. تو بولے بس تو وہی وقت ہے کہ اس وقت میں جو دعا مانگو اللہ. اسی لیے صوفیاء کرام ارشاد فرماتے کوئی مشکل کام, کوئی مشکل حاجت اگر آ جائے تو 3 جمعہ تک عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے, اٹھے نہ وہاں سے, مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اتنا پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. عصر کی نماز کے بعد سے شروع کرے مغرب آنے تک پڑھتا رہے. مغرب کی اذان سے پہلے دعا مانگ لے, اپنی حاجت کی تکمیل کی, اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر گھر چلا جائے. 3 جمعہ سے پہلے اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا. تو یار اتنا برکت والا دن ہمیں ملا, اور ہماری غفلت کا عالم یہ ہے, ہماری غفلت کا عالم یہ, اور مطلب ہم لہو و لعب میں لگ گئے, کھیل کود میں ہم لگ گئے, ہم تماشوں میں لگ گئے, اور اتنی بڑی عظیم قربانی جس مقصد کے لیے امام حسین نے دی تو ہم نے وہ مقصد بھلا دیا. میری گزارش ہے تمام لوگوں سے, صرف نوجوانوں سے نہیں, تمام لوگوں سے, اللہ کے بندوں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, نمازوں کی پابندی کریں, نمازوں کی پابندی کریں. ہم صرف زبان سے حسینی حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے, لیکن کردار سے اگر ہم یزیدی رہے تو ہمارے دعوے کھوکھلے ہوں, ہمارے دعوے کھوکھلے ہوں. نمازوں کی پابندی کریں, روزانہ قرآن شریف کا 2 رکوع پڑھیں, اتنا 2 پارے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے, 2 پارے نہیں کہہ رہا, مطلب مخدوم اشرف سنگھ نانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے مبارک کیا 28 محرم شریف ہے. ہم اور آپ رمضان سے رمضان قرآن کی تلاوت کرتے, اور ہم مطلب پورے رمضان کی 27 دنوں میں مطلب ہم ایک قرآن مجید کا ختم کرتے تراویح, اور وہ بھی حال کیا ہوتا ہے ہمارا, جن علاقوں میں 3 4 مسجدیں ہیں نا, یہاں پر بھی مسجد آ کے بھی اس محلے میں بھی مسجد ہے. برا نہیں لگا رہا, میں حقیقت کے آئینے میں بات کرتا ہوں. ہماری قوم, ہماری نوجوانوں کی اکثریت وہ مسجد ڈھونڈ رہی ہوتی تراویح پڑھنے کے لیے جہاں پر 5 منٹ پہلے تراویح ختم ہو جائے. صحیح کہہ رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہماری اکثریت کہ یہاں پر 9:30 بجے پوری ہو جاتی ہے, وہاں پر 9:25 کو پوری, تو اپنے یہاں پر پڑھ لیتے, اور پڑھانے مجھے وہاں پر 9:25 کو ہی ختم ہو جاتی ہے, تو چلو وہاں پر چلے جاتے ہیں تاکہ 5 منٹ جلدی مسجد سے باہر نکلنا ہوتا ہے. حالانکہ اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جہاں پر 5 منٹ پہلے ختم ہو رہی تراویح وہاں پر صحیح پڑھا بھی جا رہا ہے یا
نہیں، یعنی ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ جو حافظ صاحب ہے انہوں نے تراویح میں الحمد شروع کیا تھا، وہ الحمد سنائی دیا تھا، پھر ولا الضالین سنائی دیا، اور بیچ میں کیا پڑھا وہ کچھ پتہ نہیں، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ یہ مفتی صاحب بھی موجود ہے، علامہ صاحب بھی، آپ ان سے پوچھ لیجئے اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرنا کہ حروف سمجھ میں نہ آئے حرام ہے، کیا ہے؟ حروف کو چبا جانا اور لفظ چھوٹ جائے، اس طرح سے تلاوت کرنا کیا ہے؟ پڑھنے والے پر بھی لعنت اور ایسے سننے والوں پر بھی کیا ہے؟ آپ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، اس چیز کو جو کہ آپ نے ہم تراویح پڑھ کر آپ مطلب گناہ مول لے کر کے آئے ہیں، بس گناہ مول لے کر۔ اور آپ کو معلوم ہے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قرأت سبا کے حافظ تھے، ساتوں قرأتوں کے ساتھ قرآن کے حافظ تھے، اور یہ نہیں کہ حافظ بن کر کے پھر یہ جا وہ جا مطلب چھوڑ دیا پھر پڑھنا قرآن شریف، نہیں، آپ رمضان میں تراویح کے اندر روزانہ 20 رکعت میں ایک قرآن مجید ختم فرمایا کرتے، روز ایک ختم ہوتا تھا آپ کا، روزانہ ایک ختم۔ اس مخدوم اشرف کے ماننے والے ہیں، اس مخدوم پاک کے ماننے والے، ہم امام حسین کے ماننے والے، ہم شاہ وجیہ الدین ابی گجراتی کے ماننے والے، ہم بزرگان دین کے ماننے والے، ان کے نقش قدم۔ ہم اگر راستہ ہی غلط چنیں گے، اور جس راستے پر وہ چل رہے تھے ہم اس کے بالکل اگینسٹ چل رہے ہیں، اور منزل وہ چاہیے جو انہیں ملی تھی، ایسا نہیں ہونے، ایسا نہیں ہو۔ اگر وہ منزل چاہیے جو اللہ نے انہیں دی تھی تو راستہ بھی وہ چننا پڑے گا جس راستے پر وہ چلے تھے۔ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائے، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد، اپنے نبی کی نعت اور اپنے محبوبوں کی مرتبت پڑھنے کے لیے عطا کی ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں روایت، جو لوگ گانے گاتے ہیں قیامت کے دن وہ ہجڑوں کی شکل میں اٹھائے جاتے ہیں، جو گانے گاتے ہیں نا وہ قیامت کے دن مطلب حال یہ ہوگا کہ امام حسین تلاوت کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اور جو اس کردار والے ہیں وہ تالیاں بجاتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارا ہوا جو کچھ بھی کہا سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک ہدایت اللہ ہمیں عطا کرے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ شرم و حیا کی دولت عطا فرمائے، امام حسین کی سچی غلامی اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، معصوم علی اصغر کی قربانی کے صدقے ہمارے بچوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، مولانا علی اکبر کی قربانی کے صدقے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، سیدہ زینب کے صدقے اللہ ہمارے ماں بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں سکھ و روی عطا کرے۔ اگر دوران کوئی لفظ مجھ سے ہو گئی وہ کہنے میں اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے، دعا کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھتا ہوں کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔